بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والملحدين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صلوات الہی ہدایت اور آسمانی رہبری خدا کی طرف سے ہے اور یہ انہی لوگوں کو حاصل ہو سکتی ہے کہ جو متقین ہوں۔ سماج کی فلاح و بہبود کے لیے الہی ہدایت کے بغیر کوئی اقدام ممکن نہیں ہے، لہذا خدا اپنے بندوں کی رہبری اور ہدایت کے لیے انتظام فرماتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی کتاب خدا ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ہدی للمتقین یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ پرہیزگار کون ہیں؟ متقین کون ہیں؟ جو نمازیں ایمان بالغیب رکھتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں اور خدا نے جو کچھ انہیں بطور رزق عنایت کیا ہے اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آپ پر نازل ہونے والی چیزوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آپ سے پہلے انبیاء و مرسلین کے اوپر جو کچھ نازل ہوا ہے
اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، جب یہ تمام صفتیں اکٹھا ہو جاتی ہیں تو یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور جو اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہوتا ہے وہ ناکام نہیں ہوتا ہے بلکہ کامیاب ہوتا ہے، فلاح و بہبود والا ہوتا ہے، مفلح ہوتا ہے، سرفراز ہوتا ہے، سربلند ہوتا ہے، اسے کوئی ناکام نہیں بنا سکتا۔ سلسلہ بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن کے سلسلے میں گفتگو کرنی ہے کہ جس قرآن کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا گیا ہے اس کے بارے میں قرآن کا خود کہنا ہے لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، یعنی یہ کتاب ایسی ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی کو شک ہو رہا ہے تو یہ کتاب کا عیب نہیں ہے، یہ کتاب کا نقص نہیں ہے، بلکہ خود اس کی طبیعت کا عیب ہے۔ اس لیے کہ کتاب نے اعلان کر دیا ہے لا ریب فیہ، اس کے کتاب خدا ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اب اگر شک ہو رہا ہے تو یہ کتاب کی کمزوری نہیں ہے۔ ایک آدمی کا اگر ذائقہ ہی خراب ہے، بیمار ہوتا ہے تو ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے، اچھے سے اچھا کھانا اس کے سامنے آپ رکھیں گے تو اچھا کھانا اسے کڑوا لگتا ہے۔ تو اس میں کھانے کا کون سا عیب ہے، کھانے کا کون سا نقص ہے؟ بخار دور ہو جائے گا تو یہ کھانا اچھا لگے گا، معرفت مکمل ہو جائے گی تو قرآن کتاب الہی نظر آئے گا۔ لیکن جب تک قرآن کی اور قرآن نازل کرنے والے کی معرفت نہیں ہے تو پھر یہ کتاب خدا نہیں دکھائی دے گی۔ قرآن نے خطوط معین کیے ہیں کس کے درمیان یہ قرآن گفتگو کر رہا ہے۔ آج تو ماشاءاللہ قرآن کے اوپر عمل کرنے والے کروڑوں میں گنے جاتے ہیں، کم سے کم احترام کرنے والے پوری دنیا میں افراد پائے جاتے ہیں۔ قرآن تو ان کے درمیان میں نازل ہوا ہے جو قرآن کو کتاب خدا کیا نبی کو نبی خدا ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس زمانے میں جب یہ قرآن نازل ہوا ہے اسی وقت اعلان پروردگار ہے کہ ذالک الکتاب، اور یہ ذالک عرب ملک میں آپ رہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ ان باریکیوں کو آپ خود محسوس کر سکتے ہیں کہ ذالکہ کہاں استعمال ہوتا ہے، دور کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ھذا قریب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ذالکہ دور کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو قرآن لفظ ذالکہ استعمال کر رہا ہے، یہاں دور اور نزدیک کی بات نہیں ہے بلکہ قرآن کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ اس لیے کہ قرآن اپنی عظمت کو ظاہر کر رہا ہے، ذالکہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ کوئی شک نہیں ہے، شبہ نہیں ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن خود چیلنج کر رہا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو ایسی کتاب بنا کے لے آؤ۔ کتاب نہیں بنا سکتے ہو 10 سورے بنا کے لے آؤ، 10 سورے نہیں بنا سکتے ہو 1 سورہ بنا کے لے آؤ۔ یہ نزول جو ہے، اپنے چیلنج سے نیچے آنا، یہ خود ایک بڑا پن ہے، یہ خود ایک عظمت کی دلیل ہے کہ ٹھیک ہے اگر تم قرآن کے مقابلے میں ناتوانی محسوس کرتے ہو تو ہم تمہیں چھوٹ دیتے ہیں۔ 10 سورے
10 سورے بھی زیادہ ہیں تو ایک سورہ اس پر بھی کہتا ہے کہ تم نہیں بنا سکتے ہو، ایک سورہ بھی نہیں بنا سکتے ہو، چاہے تم پوری کائنات کے افراد کو اکٹھا کیوں نہ کر دو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے مجمع کے ذہن میں، خاص کر نوجوانوں کے ذہن میں ایک بات یہ آئے گی کہ آخر قرآن میں ایسی کیا بات ہے کہ کوئی بنا ہی نہیں سکتا، کوئی اس کی تدوین اور تشکیل کر ہی نہیں سکتا۔ یہی الفابیٹ تو ہیں جو ہم روزمرہ استعمال کرتے ہیں، خدا نے بھی استعمال کر لیا ہے، تو اتنے بڑے چیلنج کی ضرورت کیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا تھا کہ زبان کے نوک و پلک اور اس کی بلاغت اور اس کی فصاحت کو سمجھنے کے لیے اہل زبان ہونا ضروری ہے، اور اہل زبان میں بھی زبانداں ہونا ضروری ہے۔ صرف اہل زبان کافی نہیں ہے، اس لیے کہ بہت سے اردو بولنے والے ہیں جن کو اردو نہیں آتی۔ ادیب ہو اور وہ کوئی بات کہے، سخن شناس ہو اور وہ کوئی فیصلہ کرے، تو کل سخن شناسوں نے فیصلہ کر دیا تھا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ بشر کا نہیں ہے تو خالق بشر کا ہے، انسان کا نہیں ہے تو انسان کے مالک کا ہے، معبود کا ہے۔ گویا انہوں نے انڈائریکٹ اس کو قبول کر لیا، لیکن ایک ذہن میں ہمارے بات یہ آتی ہے کہ آخر قرآن میں ہے کیا ایسا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن ہماری زبان میں نہیں ہے، اور مظلوم ترین کتاب قرآن ہے۔ دنیا میں آپ نے قرآن سے زیادہ مظلوم کوئی کتاب نہیں دیکھی ہوگی، اس لیے کہ آپ کوئی بھی کتاب اٹھاتے ہیں، 2-4 سطریں 2-4 صفحے پڑھتے ہیں، سمجھ میں آیا تو کنٹینیو کرتے ہیں، نہیں سمجھ میں آیا تو طاق پہ رکھ دیتے ہیں۔ لیکن یہ وہ کتاب ہے کہ جو سمجھ میں بھی نہیں آتی ہے اور پڑھی بھی جاتی ہے۔ بغیر سمجھے پڑھی جاتی ہے، کس لالچ سے پڑھی جاتی ہے کہ مردے کو ثواب ملے گا، گھر میں برکت ہوگی، دکان میں گراہک بڑھیں گے، فیکٹری میں ترقی ہوگی، کارخانے میں بلندی ہوگی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن جہاں رہتا ہے برکتوں کا نزول ہوتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا قرآن مردوں کو بخشوانے کے لیے نازل ہوا ہے؟ یہ تو زندوں کے لیے نازل ہوا ہے، یہ مرنے والوں کے لیے نازل نہیں ہوا ہے، یہ زندوں کے لیے نازل ہوا ہے۔ البتہ قرآن کی افادیت اتنی ہے کہ اس نے جب مردوں کو فائدہ پہنچا دیا تو سوچنے کی بات ہے کہ جب مردے اتنا مستفید ہو سکتے ہیں تو جو زندہ ہوں گے ان کو کتنا مستفید ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو قرآن کے فوائد ہیں، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن قرآن نازل کیوں ہوا ہے؟ قرآن برکت لینے کے لیے نازل نہیں ہوا ہے، قرآن مسافر کو ہوا دینے کے لیے، مریض کو ہوا دینے کے لیے، مسافر کو اس کے نیچے سے گزارنے کے لیے نازل نہیں ہوا ہے۔ ہم اس سے استفادہ کر لیں یہ ممکن ہے، لیکن قرآن نازل ہوا ہے زندوں کی ہدایت کے لیے، جو چلتے پھرتے ہیں ان کو زندگی دینے کے لیے۔ تو جب تک ہم قرآن سمجھ کے نہ پڑھیں گے تب تک قرآن کا فائدہ ہمیں حاصل ہونے والا نہیں۔ پڑھ رہے ہیں، جھوم رہے ہیں،
آگے پیچھے آ جا رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں۔ ایک ماہ مبارک میں کئی قرآن ہم نے ختم کر لیے، لیکن قرآن میں کیا لکھا ہے، قرآن ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، قرآن ہمیں کس چیز کا حکم دیتا ہے، قرآن ہمیں کن چیزوں سے منع کرتا ہے، نہیں معلوم۔ جس کے ہاں جتنا زیادہ قرآن کا احترام ہے اس کا جزدان اتنا ہی منقش۔ جو بہت زیادہ احترام کرتے ہیں وہ بہت اونچائی پہ رکھتے ہیں، جہاں تک ہاتھ نہ پہنچے، کہیں کوئی کھول کے پڑھ نہ لے۔ تو قرآن کاہے کے لیے نازل ہوا ہے؟ ہدایت کے لیے۔ برکت یقیناً ہے، رحمت یقیناً ہے، مردوں کی بخشش، کوئی کلام نہیں ہے، کوئی اس میں ایک لفظ نہیں نکال سکتا ہے۔ لیکن مقصد نزول قرآن کیا ہے؟ مقصد نزول قرآن ہدایت مردم، ہدی للناس، ہدی للمتقین۔ تو اگر ہدایت حاصل ہو رہی ہے تب تو قرآن کا فائدہ ہے، لیکن اگر ہدایت حاصل نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف ثواب حاصل کرنے کی غرض سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ نہج البلاغہ میں مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام قرآن کے سلسلے میں ایک خطبے میں 2-4 جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو انہوں نے فرمایا کہ هو الناصح الذی لا یغش۔ قرآن وہ نصیحت کرنے والا ہے جو ملاوٹ نہیں کرتا ہے۔ والمحدث الذی لا یکذب، وہ گفتگو کرنے والا ہے جو جھوٹ نہیں بولتا۔ والہادی الذی لا یضل، ایسا ہادی ہے، ایسا رہبر ہے، ایسا رہنما ہے جو گمراہ نہیں کرتا۔ سنیں گے آپ؟ ایسا رہبر ہے جو گمراہ نہیں کرتا، اور ایسی صفت بیان کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی کسی کے پاس بیٹھتا ہے تو بیٹھنے والے کا، جس کے پاس وہ بیٹھتا ہے، اثر بھی آتا ہے، ہم نشینی کا اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے اسلام اس سلسلے میں بڑا حساس ہے۔ خاندان مجبوری ہے، قبیلہ مجبوری ہے، رشتہ داریاں مجبوری ہیں، لیکن جہاں دوستی کی بات آتی ہے وہاں اسلام کے کچھ اصول ہیں کہ اگر کسی سے دوستی کرو تو کچھ دیکھ سن کر کے۔ بہت سے ہمارے رفقا ہیں جو دوستی کے معاملے میں بہت ہی لاؤبالی ہیں، کسی سے بھی دوستی ہو جاتی ہے، کسی کے پاس بھی اٹھنا بیٹھنا ہو جاتا ہے۔ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اسلام جانماز کا مذہب نہیں ہے، اسلام محراب کا مذہب نہیں ہے، اسلام چند رکعتوں کا مذہب نہیں ہے، اسلام پورا منشور حیات ہے، منشور زندگی ہے۔ جب تک مکمل انداز میں اسلام کو اپنی زندگی میں اپلائی نہیں کیا جائے گا تب تک اسلام کا فائدہ ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔ لہذا دوست کے انتخاب کے سلسلے میں بھی اسلام بہت ہی حساس انداز میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کے پاس بیٹھتے ہو اس کا اثر آتا ہے۔ بخیل سے دوستی نہیں کرنا، جھوٹے سے دوستی نہیں کرنا، احمق سے دوستی نہیں کرنا، کنجوس سے دوستی نہیں کرنا، یہ تمام تعلیمات ہیں جو آپ کے سامنے ہیں۔
مولا کائنات نے اس کی وجہ بھی بتائی ہے۔ جھوٹے سے دوستی نہیں کرنا، اس لیے کہ جب جھوٹے سے دوستی کرو گے تو یہ تمہیں گفتگو میں ایسا پھنسائے گا کہ نزدیک کی چیز کو دور اور دور کی چیز کو نزدیک۔ فاجر سے، فاسق سے دوستی نہیں کرنا، اس لیے کہ تمہیں ایک لقمے کے عوض میں بیچ ڈالے گا۔ بخیل سے دوستی نہیں کرنا، کنجوس سے دوستی نہیں کرنا، اس لیے کہ جب تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہوگی تبھی وہ دھوکہ دے گا۔ اس لیے کہ بخیل وہی ہوتا ہے جو خود اپنی ضرورت نہیں پوری کرتا، جو اپنی ضرورت پوری نہ کرے وہ دوست کی ضرورت پوری کرے گا۔ ہر چیز کی وجہ بیان کی ہے مولا کائنات نے۔ آپ حکم کے موضوع میں جائیں اور گفتگو کو تفصیل سے دیکھیں تو یہ کیوں منع کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ دوست کا اثر ہوتا ہے، جس کے ساتھ بیٹھا جاتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے۔ کتنا اثر ہوتا ہے؟ بہت سے لوگ ہیں ہمارے، وہ نماز نہیں پڑھتے، ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ روزہ نہیں رکھتے، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہمارے اوپر تو کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس کا جواب دیا ہے مولا کائنات نے اپنے ایک جملے میں، جس کے مفہوم کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اتنا اثر ہوتا ہے، اتنا اثر ہوتا ہے کہ اگر ہوا بھی مزبلے سے گزرتی ہے، گھورے سے گزرتی ہے، کوڑے کی طرف سے گزرتی ہے تو صرف گزرنے کی حد تک بھی اتنا اثر ہوتا ہے کہ بدبو لے کے آتی ہے۔ ہوا رکتی نہیں ہے، ہوا ٹھہرتی نہیں ہے، ہوا قائم نہیں ہوتی ہے، چلتی رہتی ہے، لیکن اگر غلط جگہ سے گزری تو اس کا بھی اثر لے کے آتی ہے۔ تو تم تو ہوا نہیں ہو، تھوڑی دیر تو بیٹھتے ہو، جب تم تھوڑی دیر بیٹھتے ہو تو اس کا اثر کتنا ہوگا جب ہوا چلتے چلتے وہاں کی بدبو لے کے آ جاتی ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہیں سے تعلیمات اسلامی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ بیٹھو اس کو بھی دیکھ کے، جس کے ساتھ رہو اس کو بھی سمجھ کے، اس لیے کہ کبھی غلط عقائد، کبھی غلط سوچ، کبھی غلط فکر، کبھی غلط مذہب، کبھی غلط نظریہ غیر محسوس طریقے سے انسان میں منتقل ہو جاتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ دوست کی دنیا ہے گھر کے باہر۔ آدمی کام سے آیا، دوست کے پاس بیٹھ گیا، کتنی دیر بیٹھے گا؟ اس لیے کہ گھر بھی جانا ہے اسے۔ چھٹی کے دن دوست کے یہاں چلا گیا، کتنی دیر رہے گا؟ جہاں بہت کم وقت دینا ہے وہاں اتنی حساسیت ہے، تو جہاں رشتہ داری کرنا ہو، جہاں رابطہ جوڑنا ہو، وہاں کتنا اہتمام کرنا ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس سے بھی ہم رابطہ جوڑ رہے ہیں اس کی فکر، اس کے اثرات ہم تک آنے والے ہیں۔ تو اگر ہم قرآن کے ساتھ بیٹھیں گے تو قرآن کا بھی ایک اثر ہے، قرآن کا بھی ایک فائدہ ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں ما جالس ھذا القرآن احد الا قام عنہ بزیادۃ او نقصان۔ جو بھی قرآن کے پاس بیٹھ کر کے اٹھتا ہے اس میں یا کسی چیز کی کمی ہوتی ہے یا کسی چیز کا اضافہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ لفظ ما استعمال ہوا ہے، نفی کے معنی میں ہے کہ کوئی بھی بیٹھ کے نہیں اٹھتا مگر یہ کہ یا زیادتی ہوتی ہے یا کمی ہوتی ہے۔ یہ ما کا مفہوم جو ہے وہ بڑا وسیع ہے، یعنی قرآن سمجھنے والا ہو یا نہ ہو، تفسیر سے واقف ہو یا نہ ہو، معنی اور مفاہیم کو جاننے والا ہو یا نہ ہو،
قرآن کے قریب بیٹھا اور جب اٹھے گا تو قرآن کا اثر آئے گا بے زیادت اور نقصان. کیا زیادہ ہوگا کیا کم ہوگا؟ خود ہی فرماتے ہیں زیادت فی ہدا و نقصان من عما. ہدایت میں اضافہ ہوگا، بے بصیرتی میں کمی ہوگی. قرآن کے ساتھ بیٹھ کے تو دیکھو، اس کے قریب آ کے تو دیکھو، یہ قرآن اپنا اثر رکھتا ہے. ما جالس ھذا القرآن، کوئی بھی. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب معنی اور مفہوم سے ناواقف افراد بیٹھ کر کے برکتیں لے کے اٹھتے ہیں تو جو قرآن کے مفاہیم کو سمجھے گا وہ کیا کچھ لے کے نہ اٹھے گا. وہ اپنے ساتھ کتنی توفیق لے کے نہ اٹھے گا، وہ اپنے ساتھ کتنی رحمت لے کے نہ اٹھے گا. یہ ہماری بدقسمتی ہے، یہ ہماری بے توفیقی ہے کہ ہم اگر روٹی روزی سے کوئی چیز جڑ جائے تو چاہے وہ چینی زبان کیوں نہ ہو سیکھ لیتے ہیں، لیکن اگر روٹی روزی کا مسئلہ نہ ہو تو ہم اسے اضافی چیز سمجھتے ہیں، چاہے اس کا تعلق ہماری نجات آخرتی سے کیوں نہ ہو. ہم کتنے محاسبہ گر ہیں، ہمارا کیلکولیشن کتنا کمزور ہے. آدمی کتنے دن کماتا ہے؟ 30-35 سال سے زیادہ نہیں کماتا. اس 30-35 سال کی زندگی کے لیے چلیے کنجوسی پر لعنت، 30-35 نہیں 60-70 سال کہہ لیجئے، 60-70 سال کی زندگی کے لیے جو اسکول کے شرائط ہیں وہ ہم مانتے ہیں، جو کالج کے مقیدات ہیں وہ ہم مانتے ہیں، جو سماج کے فرمودات ہیں وہ ہم مانتے ہیں. کہتے ہیں داڑھی نہ رکھو، ہم نہیں رکھتے. کہتے ہیں تم جھوٹ بول کے بزنس کرو، ہم جھوٹ بولتے ہیں. تو 60-70 سال کی زندگی کے لیے ہم کمپنی کے مفاد میں کام کرتے ہیں، لیکن جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے ہم فیہا خالدون، اس کی کوئی فکر نہیں، اس کا کوئی انتظام نہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز کو مادی نظروں سے دیکھا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس چیز سے ہمیں ملے گا کیا. قرآن کی بات تو دور کی بات ہے، 2 رکعت نماز اگر کبھی اعلان ہو جائے کہ آج فلاں تاریخ ہے اور فلاں مناسبت ہے، 2 رکعت نماز مستحب ہے، تو جب تک ہم تحفۃ العوام میں اس کا ثواب نہ دیکھ لیں اور اس ثواب سے مطمئن نہ ہو جائیں کہ ہاں یہ 2 رکعت کے مقابلے میں جو کچھ مل رہا ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہے، تب تک ہم کو 2 رکعت نماز بھی پڑھتے نہیں. تو ہمارا سارا معاملہ جو ہے وہ نقد ہے، ادھار کچھ نہیں ہے. تو چونکہ روٹی روزی کا سلسلہ ہے اور سب اس بات کو مان بھی لیتے ہیں، کیا کیا جائے؟ آپ کسی سے بھی کہیں کہ بھائی یہ نوکری کا معاملہ ہے تو وہ چپ ہو جاتا ہے، چاہے جائز معاملہ ہو یا ناجائز معاملہ، حلال ہو یا حرام ہو. آپ نے جہاں کہہ دیا کہ یہ نوکری کا سوال ہے، یہ روٹی روزی کا سوال ہے، وہ آپ کو معاف کر دیتا ہے. انداز بھی ہمارے ہاں یہ بن گیا ہے، ہم بچے کو نماز کے لیے صبح نہیں اٹھاتے، لیکن اسکول کے لیے وہی بچہ ہے، وہی سردی ہے، وہی موسم ہے، وہی نیند ہے، وہی عاطفہ ہے. جب اسکول کا معاملہ آتا ہے تو چونکہ اسکول ہم علم کے لیے نہیں بھیج رہے ہیں، روٹی روزی کمانے کے لیے. ایک بڑا سلسلہ ہے کہ اگر یہ آج پڑھے گا نہیں تو کل کھائے گا کیا. یہ ہماری دور اندیشی اس کو اسکول بھیج رہی ہے. اگر ہم مجبور نہ ہوتے تو جو نماز کے لیے نہ اٹھائے گا وہ اسکول کے لیے کیسے اٹھائے گا. تو جو چیز روٹی روزی سے جڑ جاتی ہے ہم اسے اہمیت دیتے ہیں، اور اگر کسی چیز کا روٹی روزی سے کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ ہمارے لیے اہم نہیں ہوتی ہے. تو دین ہمارے لیے
ایک سائیڈ بزنس ہے، دین ہمارے لیے ایک سیکنڈری چیز ہے، دین ہمارے لیے ایک ثانوی حیثیت رکھتا ہے۔ جب سارے کام ہو جائیں، جب ہر چیز سے فرصت ہو جائے تو 2 رکعت نماز بھی کوئی بری چیز نہیں ہے، لوگ عزت ہی کرتے ہیں، سماج میں اعتبار ہی پیدا ہوتا ہے، تو اچھی چیز ہے، لہذا پڑھ لینا چاہیے۔ لیکن دین کو اولویت حاصل نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مادیت نے ہماری آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی کمائے نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی نوکری نہ کرے، نہیں، نوکری بھی کرے، کمائے بھی، لیکن ذریعہ معاش کو خدا نہ سمجھے۔ اس لیے کہ خدا جب دینے پہ آتا ہے تو اسے نوکری کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ وہ نوکری کے بہانے دے، اور جب نہیں دینا ہوتا ہے تو لاکھ کام کرتے رہیے، لاکھ ایگریمنٹ کے اوپر آپ نے سائن کیا ہو، پیمنٹ ملنے والا، خدا یہ بتانا چاہتا ہے کہ تم اپنی محنت تو کرتے ہو وظیفہ شرعی کی بنیاد کے اوپر، لیکن رازق ہم ہیں جو تمہیں بھی دیتے ہیں، تمہارے بڑوں کو بھی دیتے ہیں، تاکہ یہ معلوم ہو کہ کام کرنا ذریعہ تو ہوتا ہے لیکن کام کرنا خدا نہیں ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ تو ہماری گفتگو قرآن کے سلسلے میں تھی کہ قرآن ہماری زندگی میں مظلوم ترین کتاب، جس کو ہم پڑھتے ہیں بغیر سمجھے ہوئے، ختم بھی کرتے ہیں کئی مرتبہ۔ کاش ہمیں یہ توفیق حاصل ہوتی کہ ہم اسے سمجھ کے پڑھتے ہیں، اور وہ برکتیں بھی حاصل کرتے جو سمجھنے کے بعد حاصل ہونے والی تھی۔ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن کو کما حقہ تلاوت کی بنیاد کے اوپر اور تفسیر اور اس کے معنی اور مفہوم اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پڑھیں اور اس سے استفادہ کریں۔ تو یہ قرآن جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ہدایت ہے۔ ہم نے سب کچھ لیا قرآن سے، بیماری سے عافیت لی، سورہ یاسین پڑھ کے مردے کو جلدی سے دفن کر دیا، جو نہیں مر رہا تھا اس کو بھی پڑھ کر کے ہم نے وہاں تک پہنچا دیا، سب کچھ فائدہ لیا سوائے ہدایت کے۔ ہم قرآن سے ہدایت نہیں لیتے ہیں، بقیہ سب کچھ لیتے ہیں، برکت لیتے ہیں، رحمت لیتے ہیں، سب کچھ لیتے ہیں، لیکن ہدایت نہیں لیتے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ خدا کا کلام ہے، ہم کیسے سمجھیں، ہم کیسے پہچانیں؟ اس لیے کہ قرآن سب کے لیے ہے، ہدایت کی کتاب سب کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ خدا نے قرآن کے ذریعے سے ہمیں بتا دیا کہ لا ریب فیہ، چونکہ ہم ہر چیز مانتے آئے ہیں لہذا اس کو بھی مان دیا، لیکن کیا واقعاً دلیل کے ساتھ ہمارے سامنے کوئی ایسی چیز آئی ہے کہ ہم یہ کہیں لا ریب فیہ، کوئی شک کی گنجائش نہیں؟ علامہ مجلسی نے قرآن کے اعجاز اور اس کے معجزے کو 15 جہتوں سے نقل کیا ہے۔ قرآن معجزہ ہے، صرف فصاحت اور بلاغت کے عنوان سے نہیں، معنی مفہوم کے اعتبار سے بھی ہے۔ 15 جہتوں کو ذکر کیا ہے، اور جناب صاحب المیزان علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے 11 جہتوں سے معجزہ ہونے کا اقرار کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جتنا علم آگے بڑھتا جائے گا اتنی معلومات ہمارے سامنے زیادہ آتی جائیں گی۔ بہت سے بھی غوامض ہیں، بہت سے بھی راز ہیں جن کو کھلنا باقی ہے، جن میں سے معجزہ ہونے کا عنوان ہے قرآن میں اختلاف نہ ہونا۔
یہ ہمارے آپ کے سمجھنے کے لیے ہے. میں ان تمام مسائل کو آپ کے سامنے ذکر ہی نہیں کر رہا ہوں جن کا عربیت سے تعلق ہے، اس لیے کہ فصاحت کے اعتبار سے اس کی کیا منزل ہے، بلاغت کے اعتبار سے اس کی کیا حیثیت ہے، معنی و بیان میں اسے کیا کہیں گے، وہ سب اپنی جگہ کے اوپر. جو باتیں عربی نہ جاننے کے باوجود ہم سمجھ سکتے ہیں، میں اس کے عنوان سے آپ کے سامنے اعجاز قرآن بیان کرنا چاہتا ہوں. قرآن میں اختلاف نہ ہونا، قرآن میں تضاد نہ ہونا، قرآن میں ٹکراؤ نہ ہونا، اس لیے کہ جو کتاب 23 سال میں بے تدریج درجہ بدرجہ نازل ہوئی ہے، جیسی ضرورت پڑی ہے، اس لیے کہ قرآن کے 2 نزول ہیں. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ ایک نزول ہے ایک دفعے میں، اور پیغمبر کی حیات طیبہ میں 23 سال کی مدت میں یہ پورا قرآن جیسے جیسے ضرورت ہوئی ہے ویسے ویسے یہ نازل ہوتا رہا. اگر ایک آدمی ہماری دنیا میں کوئی کتاب لکھنے بیٹھے اور 23 سال کی مدت میں وہ کتاب مکمل کرے تو انسان کے ہاں تکامل پایا جاتا ہے، کمال پایا جاتا ہے. انسان ایک نقطے سے دوسرے نقطے کی طرف آگے بڑھتا ہے. پہلا صفحہ جس دن لکھا تھا اس نے، کیا وہی سوچ، وہی فکر، وہی انداز تحریر، وہی اسلوب، وہی روش تحریر جو 23 سال کے بعد آخری صفحہ لکھے؟ علم بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا؟ ادبیات میں اضافہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جملہ بندی میں ترقی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ جب کچھ نہیں لکھا تھا تب یہ پہلا صفحہ لکھا، اور جب 23 سال کے تجربے کے بعد آخری صفحہ لکھا تو فرق آئے گا یا نہیں آئے گا؟ ممکن ہے 23 سال میں ہمارے نظریات بدل جائیں، ہماری سوچ بدل جائے، ہماری فکر بدل جائے. لہذا پہلے سال میں ہم نے کچھ کہا، دوسرے سال میں کچھ کہا، تیسرے سال میں کچھ کہا، اور آخری سال میں کچھ کہہ رہے ہوں. اس لیے کہ اس میں حلال و حرام بھی ہے، اس میں جغرافیائی تقسیم بھی ہے، اس میں شہروں کے نام بھی ہیں، اس میں جانوروں کے نام بھی ہیں، اس میں ملائکہ بھی ہیں، اس میں شیطان کا تذکرہ بھی ہے، اس میں اجنہ بھی ہیں. بس یوں کہا جائے کہ قرآن میں کیا ہے جو نہیں ہے، اور قرآن میں اگر کچھ نہیں ہے تو وہ اختلاف نہیں ہے. اور اس اختلاف کے نہ ہونے کو قدرت نے بطور چیلنج پیش کیا ہے. معجزے کا مطلب کیا ہے؟ افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اگر یہ غیر خدا کی کتاب ہوتی، اگر خدا اس کا مالک نہ ہوتا، اگر خدا نے اسے نازل نہ کیا ہوتا، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو یقیناً اس میں اختلاف کثیر پاتے ہیں. یعنی اختلاف نہ ہونا یہ کتاب خدا ہونے کی دلیل ہے. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن پڑھیں اور اس نظر سے پڑھیں کہ کہیں اختلاف تو ہے نہیں، ڈھونڈیں، تلاش کریں نقد و نظر کے اعتبار سے. اور جب نقد و نظر کے اعتبار سے ہم مطالعہ کریں گے تو عقیدت کی بنیاد کے اوپر ایمان پہلے لائے تھے، لیکن ایمان میں استحکام بعد میں پیدا ہوگا. جب ڈھونڈنے کے بعد بھی اختلاف نہ ملے تو قرآن کہتا ہے کہ تم لوگ تدبر کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ڈھونڈے گا کچھ نہ کچھ ملے گا، جو بھی تلاش کرے گا کچھ نہ کچھ اسے فوز اور کامیابی حاصل ہوگی. عزیزان گرامی،
ایسا نہیں ہے کہ لوگوں نے اس نظریے سے نہیں پڑھا اور اس نظریے سے نہیں ڈھونڈا، بہت ڈھونڈا، بہت تلاش کیا، اور اپنی وسعت نظر کے مطابق، اپنے مرض کے مطابق انہوں نے پا بھی لیا۔ مل جانا ایک نظریے کے اعتبار سے یہ مشکل نہیں ہے، لیکن اس کا صحیح ہونا یہ مشکل ہے۔ تاریخ میں آپ دیکھیں، ہمارے 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام، آپ دیکھیں امت کی مجبوری کہ توحید کے اوپر اگر کوئی وقت آئے تو یہی، نبوت کے اوپر اگر کوئی حرف آئے تو یہی، قرآن کے اوپر کوئی حرف آئے، امت کو یہ معلوم ہے بچانے والا کون ہے۔ لہذا جب تک ضرورت نہیں پڑتی ہے انہیں جیلوں میں رکھا جاتا ہے، قید خانوں کی زینت بنایا جاتا ہے، لیکن جب ضرورت پڑتی ہے تو ہاتھوں کو جوڑ کے آواز دی جاتی ہے، فرزند رسول آپ کے جد کا دین خطرے میں۔ امام کے زمانے میں حنین ابن اسحاق کندی ایک الگ ذہن کا مالک، اس نے قرآن کو ٹیڑھی نظر سے پڑھنا شروع کیا کہ قرآن میں اختلاف پایا جاتا ہے، قرآن میں تضاد پایا جاتا ہے، قرآن میں ٹکراؤ پایا جاتا ہے۔ اب جب اس نے تلاش کرنا شروع کیا تو جیسی اینک ویسا رنگ، آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں، کیا تلاش کر رہے ہیں، تو آپ کو وہ چیز مرض اور غرض کی بنیاد کے اوپر مل بھی جاتی ہے۔ اس نے چند موارد نکالے اور ایک مبسوط کتاب، تفصیلی کتاب لکھنا شروع کی، تضاد قرآن کے عنوان سے، قرآن کی آیتوں میں ٹکراؤ اور اختلاف کے عنوان سے۔ پوری امت مسلمہ واقف ہے کہ قرآن کے خلاف کتاب لکھی جا رہی ہے، کہیں کوئی حرکت نہیں، کہیں کوئی تحریک نہیں۔ جب کچھ نہ ہوا تو امام کو کچھ دن کے لیے جب نظر بند کیا گیا ہے محلہ عسکرین میں، محلہ عسکری میں، تو اسحاق کا ایک شاگرد امام سے ٹکرا گیا۔ امام نے کہا تم اپنے استاد کو منع نہیں کرتے ہو، ایسی کتاب لکھ رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب امام جیسے جو جیل میں رہ رہے ہیں یا نظر بندی میں رہ رہے ہیں، جب ان کو یہ خبر ہے ظاہری اعتبار سے، تو امت مسلمہ کو کیوں خبر نہیں ہوگی؟ لیکن کوئی مقابلہ نہیں، کوئی بندوبست نہیں، کوئی جواب نہیں۔ تو شاگرد سے کہتے ہیں کہ تم اپنے استاد کو منع کیوں نہیں کرتے؟ کہا بھائی ہم تو شاگرد ہیں، وہ استاد ہیں، ہم کیسے منع کر سکتے ہیں، اتنا پڑھا لکھا آدمی۔ کہا اچھا اگر منع نہیں کر سکتے ہو تو سوال تو پوچھ سکتے ہو۔ کہا ہاں سوال تو پوچھ سکتے ہیں، اس لیے کہ یہی ہمارا کام ہے، دن بھر سوال پوچھتے رہتے ہیں۔ کہا جا کے صرف اس سے یہ کہہ دینا کہ جس نے یہ کتاب لکھی ہے کیا تمہیں آ کے اس نے یہ بتایا ہے کہ اس لفظ کے معنی ہم نے یہ مراد لیے ہیں؟ اگر اس نے آ کے کہا ہے کہ ہم نے اس لفظ سے یہ مراد لیا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس نے تمہیں بتایا نہیں ہے تو تم اپنی مرضی سے کسی کی عبارت کو کیسے سمجھ سکتے ہو؟ امام نے اسے بتایا، وہ چلا گیا اور جا کر کے اس نے استاد کی مدد کرتے ہوئے اظہار خیال کیا کہ استاد ایک بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کہا وہ کیا؟ کہ اگر خدا آپ کے پاس آئے اور کہے کہ ہم نے جو کتاب نازل کی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو تم سمجھے ہو، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ سوچنے لگا، کہا پھر دہراؤ، اس بات کو پھر کہو۔ اس نے پھر دہرایا، کہا یہ بتاؤ یہ کس نے کہا؟ کہا بس میں سوچ رہا تھا، کہنا نہیں، میں تمہارا استاد ہوں۔ استاد شاگرد کو پہچانتا ہے، شاگرد استاد کو پہچانتا ہے، کون کتنے پانی میں ہے۔
کہ یہ تمہارے ذہن کی اپج نہیں ہے، یہ بتاؤ کس نے کہا ہے؟ جب مجبور ہو گیا تو نام بھی بتا دیا کہ میں امام عسکری علیہ السلام کی خدمت میں گیا تھا، صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے فوراً لگا تھا کہ یہ جواب بغیر الہی نظام کے، بغیر الہی ہدایت کے ممکن نہیں، اس لیے کہ اس نقطے کے اوپر ہم نے سوچا ہی نہیں تھا۔ جانتے اثر کیا ہوا؟ موٹی تفصیلی کتاب، مبسوط کتاب، اسی وقت اس نے آگ میں جلا کر کے خاک کر دی۔ اپنی بڑی محنت، کم سے کم نام تو ہوتا، بھئی سلمان رشدی کا بھی تو نام ہوا نا، کیسے بھی نام ہوا مثلا، لیکن اسے قبول کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سادہ سی بھی بات ہو لیکن زبان میں طہارت پائی جائے۔ کسی کو نصیحت کرنے میں دریغ نہ کیجیے گا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زبان سے نکلے ہوئے جملے دل کے اوپر اثر کرتے ہیں۔ جب مختلف زبان سے یہ پیغام امام پہنچا تب تو یہ حشر ہوا، اگر ڈائریکٹ امام کسی سے کچھ کہہ دیں، کب کس کی بات جو ہے وہ اثر کر جائے، کون سا جملہ کسے بیدار کر دے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہمیشہ خاموش نہ رہیں، اگر برائی ہو رہی ہے تو ٹوکیں، ٹوکنے کے لیے ہمت ہونا چاہیے کہ پہلے خود برائی سے رکیں، اس لیے کہ اگر خود برائی سے نہ رکے اور ٹوک دیا تو وہ مصیبت گلے میں آ جائے گی کہ آپ خود تو عمل نہیں کرتے ہیں، دوسروں کو ٹوکتے پھرتے ہیں۔ تو ٹوکنا آسان کام نہیں ہے، ٹوکنے کے لیے پہلے ہوم ورک کرنا پڑتا ہے، تب جا کر کے، چونکہ ہم ہوم ورک سے اتنا زیادہ پریشان ہیں لہٰذا ہم نے ٹوکنا ہی چھوڑ دیا۔ اب کوئی کچھ بھی کرے ہم ٹوکتے نہیں۔ تو امام نے ایک جملہ کہا کہ اگر کتاب کا مالک آ کے کہے کہ اس آیت میں ہماری مراد یہ ہے، جو تم نے سمجھا ہے وہ ہماری مراد نہیں ہے، ذہن کو بدل دیا اس نے، کہا یہ تو حجاز سے اونٹوں کے اوپر لد کے جواب آیا ہے، یہ جواب عام انسان کا نہیں ہے، یہ کتاب کے مفسر کا جواب ہے، یہ کتاب کے معلم کا جواب ہے، یہ کتاب کے مدرس کا جواب ہے جو کتاب کو واقعاً جانتا ہے۔ عالم وہ بھی ہے، پڑھا لکھا وہ بھی ہے، صاحب قلم ہے، صاحب زبان ہے، لیکن سمجھ رہا ہے کون کیا کہہ رہا ہے اور کیا سمجھنا چاہیے۔ کتاب کو جلا کر کے اس نے ہار مان لیا۔ یہ اسحاق کندی ہار نہیں مان رہا ہے، بلکہ قرآن اپنے غالبیت کا اعلان کر رہا ہے کہ اگر ہمارے اندر اختلاف ہوتا تو ہم کتاب خدا نہ ہوتے۔ کتاب خدا ہونے کی دلیل یہی ہے کہ ہم میں اختلاف نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ یہ ہے چیلنج، اختلاف دکھاؤ، اس کے بعد پھر اسے کسی اور کی کتاب قرار دینا نہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے جو نازل ہوئی ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جو ہماری سمجھ میں آنے والی ہیں، بعض لوگوں نے اسے بہت آگے تک بیان کیا ہے لیکن موقع نہیں ہے۔ صرف ایک بات اور بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اعجاز جو ہماری سمجھ میں آ جائے، جو عربوں سے خاص نہیں ہے، جو زبان اور فصاحت اور بلاغت کا لازمہ نہیں ہے، جو ہماری سمجھ میں آ جائے، وہ ہے پیشین گوئی، وہ ہے علم کا اظہار۔ اس زمانے میں جب مشرکوں اور کافروں کے پاس سوائے جنگ و جدال کے کوئی مشغلہ نہیں تھا، اس زمانے میں احکام شریعت کو تفصیل سے بیان کرنا اور اسے بیلنس انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کرنا، یہ اعجاز قرآنی میں سے ایک ہے۔ انشاءاللہ تفصیل سے کل عرض کروں گا۔ لیکن آج علم کی دنیا میں آج یہ بات طے ہو چکی ہے
کہ درختوں میں بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں۔ خود یہ بات کہ خدا نے جو کچھ پیدا کیا ہے وہ جوڑا پیدا کیا ہے۔ قرآن میں مختلف جگہوں کے اوپر زوج اور زوجین کی بات کہی گئی ہے، یعنی جوڑے پیدا کیے ہیں خدا نے، یہ اپنی جگہ کے اوپر۔ لیکن یہ جو جوڑے پیدا کیے ہیں، ان جوڑوں کا فائدہ کیا ہے؟ ان جوڑوں میں سے ایک جوڑا ہوتا ہے درخت کا، نر درخت، مادہ درخت۔ خاص کر آپ کے اس ملک میں جہاں کھجور وغیرہ زیادہ ہوتے ہیں، تو نر درخت کے پھولوں کی گرد جب مادہ درخت کے پھولوں تک پہنچتی ہے تو پھر پھل اچھے آتے ہیں۔ یعنی اس کو عربی زبان میں لقاح کہتے ہیں۔ اس لقاح کا طریقہ ہے کہ بعض اوقات حشرات الارض، بھنگے، مکھیاں، دوسرے چھوٹے موٹے جانور، یہ وہاں بیٹھ کر کے اڑتے ہیں اور آ کر کے یہاں پھولوں کے اوپر بیٹھتے ہیں، تو اس سے لقاح ہوتا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ منصوبہ بند انداز میں خداوند عالم نے انتظام کیا ہے، ارسلنا الریاح لواقح۔ خدا کہتا ہے انا ارسلنا الریاح، ہم نے ہوائیں بھیجی ہیں، ہم نے آندھیاں بھیجی ہیں، ہم نے ہواؤں کا انتظام کیا ہے تاکہ لقاح کا عمل مکمل ہو سکے۔ یہ کس زمانے کی بات ہے؟ جب لوگ اپنی ضرورتوں سے بھی واقف نہیں تھے، جب لوگ اپنے مسائل سے بھی واقف نہیں تھے۔ 1400 سال پہلے قرآن لقاح کی بات کر رہا ہے، اور تقریباً 100 یا 200 سال پہلے علمی دنیا میں اس بات کا اعتراف کیا جاتا ہے کہ درخت کی نر کی گرد جب جا کے مادہ سے ٹکراتی ہے تو پھر پھل جو ہیں وہ بہترین پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن وہ کتاب علم ہے جو 1400 سال پہلے وہ بات بتا رہی ہے جو 1400 سال بعد علم اکتشاف کی منزل میں آ کے بتاتا ہے۔ آج علم اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی صورت میں اس کو پہنچنا چاہیے۔ 1400 سال پہلے آندھیوں کا فلسفہ بتا دیا گیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ لوگ جو عقیدت کے ساتھ کائنات کو دیکھتے ہیں وہ بھی زلزلے کے اوپر جھنجلاتے ضرور ہیں کہ یہ کیوں آتا ہے۔ ابھی آندھیوں کا فلسفہ پتا چلا ہے، کل ممکن ہے زلزلے کا فلسفہ بھی معلوم ہو جائے تو یہ جھنجلاہٹ ختم ہو جائے گی۔ صلوات پڑھے محمد و عالم۔ تو علم انسان کو ترقی کی راہ کے اوپر گامزن کرنے کے لیے معلومات فراہم کرتا ہے، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم علم سے قریب ہوں۔ ہمارے پاس جو دولت ہے خود ہمیں اس کی ارزش اور اس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہے۔ اگر اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی ہدایت اور ان کی رہبری نہ ہوتی تو آج قرآن کے یہ مفاہیم بھی ہمارے لیے تشنہ رہ جاتے۔ اہل بیت نے ان سے علم لیا جائے یا ان سے نہ لیا جائے، ہمیشہ انہوں نے حساس مواقع پر مدد کی، اس لیے کہ انہیں اسلام سے دوستی تھی، اسلام سے محبت تھی، اسلام سے مروت تھی۔ جیسے کوئی بچے کو کڈنیپ کر لے تو اب اگر تھوڑا سا تعاون کیا جاتا ہے تو یہ تعاون کڈنیپ کرنے والوں کے لیے نہیں ہے، یہ بچے کی زندگی بچانے کے لیے، یہ بچے کی حیات بچانے کے لیے ہے کہ بچے کے اوپر کچھ نہ آئے۔ ہم سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم تاوان دینے کے لیے تیار ہیں، ہم زحمتیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، اور
جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ قربانی ہوتی ہے۔ اسلام کا امتیاز رہا ہے شہادت، اسلام کا امتیاز رہا ہے قربانی۔ مسلمانوں میں جذبہ شہادت کوٹ کوٹ کے بھرا تھا، لیکن گلا کٹانا آسان ہے، اپنے آپ کو غربت کے عالم میں قتل ہونے کے لیے پیش کر دینا یہ آسان ہے، لیکن اسیری کے لیے اپنی ناموس کو بھرے ہوئے بازاروں سے گزرتے درباروں میں جاتے ہوئے برداشت کر لینا یہ کسی محاسبے میں نہیں آتا ہے۔ سلام ہو ہمارا سرکار سید الشہداء مظلوم حسین کے اوپر، جنہوں نے احکام اسلامی کی حفاظت کے لیے اور اس لیے کہ ہم بے دین نہ ہوں، دین کی قدر و قیمت ہم تک پہنچ جائے، دین کی ارزش ہم تک پہنچ جائے، انہوں نے سب کچھ برداشت کیا۔ اور سلام ہو اس عظیم الشان خاتون کے اوپر کہ جس نے سارے رشتوں کو قربان کر دیا۔ لوگ سمجھ رہے ہیں یہ بھائی بہن کا پیار ہے، عزیزوں قربانی کا مذاق نہ اڑائیں، یہ بھائی بہن کا پیار نہیں ہے، بھائی بہن کی محبت نہیں ہے۔ ہم نے بہت دیکھے ہیں بھائی بہن، یہ دین کی محبت ہے جو زینب مدینے سے آ رہی ہے، یہ دین کے ساتھ لگاؤ ہے جو زینب اپنے شوہر اور اپنی سلطنت کو چھوڑ رہی ہے۔ ایک صیغہ نکاح کے ذریعے سے گھر میں بھرے گھر سے خاتون رخصت ہو جاتی ہے، تو شوہر کے لیے پورے خاندان کو چھوڑتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، لیکن بھائی کے لیے شوہر اور اپنے پورے بھرے گھر کو چھوڑنا یہ کبھی نہیں دکھائی دیا۔ واقعات آپ کی نگاہوں میں ہیں، میں صرف اشارہ کر کے گزرنا چاہتا ہوں۔ زینب نے سر جھکا کے عبداللہ کے گھر میں رونا شروع کیا۔ پوچھتے ہیں، زینب بتاتی ہیں، کہا پھر مولا کا کیا ارادہ ہے؟ کہا تمہاری اجازت کی ضرورت ہے۔ کہا جب وہ لے جانا چاہتے ہیں تو میں کون ہوتا ہوں روکنے والا؟ خدا حافظ۔ یہاں سے شدت محبت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ ایک بہن بظاہر اپنے بھائی کی محبت میں کہاں جا رہی ہے؟ بھائی کے ساتھ جا رہی ہے، فیصلہ بھائی کے ہاتھ میں ہے۔ کل کیا حالات ہوں گے؟ محمد حنفیہ کو دی گئی وصیت اشارہ کر رہی ہے، میں فساد کے لیے نہیں، میں ظلم کے لیے نہیں، میں اصلاح امت کے لیے جا رہا ہوں۔ زینب اصلاح امت میں شامل ہو کر کے اس کاروان ہدایت میں ایک رکن بن کر کے اپنے بھائی کے ساتھ دین بچانے کے لیے جا رہی ہے۔ مدینہ چھوڑا یہ بھی آسان نہیں ہے۔ مکے میں اگر بھائی نے حج چھوڑا تو بہن نے بھی حج چھوڑا ہے۔ پوری دنیا سمٹ کے آ رہی ہے حج بیت اللہ کے لیے، اور رسول کا گھرانہ اپنے احرام کو تبدیل کر کے بڑی قربانی دینے کے لیے کربلا کے مینا میں پہنچ رہا، چھوڑ دیا۔ زینب ساتھ ساتھ ہیں۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں یہ بھائی اور بہن کی محبت، ایک بہن اپنے بھائی کو اتنا چاہتی ہے کہ اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی ہے، لیکن زینب حسین کو دین دیکھ رہی ہیں، حسین کو اسلام دیکھ رہی ہیں، حسین کو امام دیکھ رہی ہیں، حسین کو رہبر دیکھ رہی ہیں۔ اگر زینب نے بھائی کی محبت میں قدم نکالا ہوتا تو عاشور کے دن راز کھل جاتا، اس لیے کہ جب کوئی نہیں بچا
تو حسین رخصت آخر کے لیے خیمے کے در پہ آتے ہیں، آواز دیتے زینب، ام کلثوم، رقیہ، رباب، سکینہ، ماں کی کنیز فضہ، تم سب پر ہمارا آخری سلام۔ بھیا ایسے نہیں، آپ خیمے میں آئیے، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ابھی تک بھرا ہوا گھر تھا، لوگ رخصت ہو رہے تھے، لیکن تسلی دینے کے لیے حسین جیسا عظیم الشان امام موجود تھا۔ کتنی ڈھارس رہی ہوگی، کتنی تسلی کا سامان رہا ہوگا، لیکن جب ڈھارس بندھانے والا ہی جا رہا ہو، زینب کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ بیویوں نے خیمے کے اندر بلایا، روکنے کے لیے نہیں، مطالبہ اتنا ہے کہ ہم صف بنائے لیتے ہیں، ہمارے درمیان سے گزر جائیے۔ بیویوں کے درمیان سے گزرے، کسی نے پوچھا فرزند پیغمبر ہمیں کس کے بھروسے چھوڑا؟ آواز دیتے ہیں خدا واحد اللہ شریک کے حوالے کیا۔ کوئی نہیں ہے خبر دینے والا، کوئی نہیں ہے تسلی دینے والا۔ ہاں، مظلومیت کا عالم اگر آپ محسوس کرنا چاہتے ہیں، حسین خیمے سے باہر نکلے، چاروں طرف دیکھ رہے ہیں، کوئی مہار پکڑنے والا، کوئی لجام پکڑنے والا، کوئی رکاب پکڑنے والا، کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا۔ چاروں طرف دیکھ رہے، فَنَظَرَ يَمِينًا وَشَمَالًا، کبھی داہنے دیکھتے ہیں، کبھی بائیں دیکھتے ہیں۔ یا ابطال الصفا، میرے بہادروں کہاں ہو؟ یا فرسان الحجا، میرے شہ سواروں۔ زینب نے اپنی بھائی کی بے کسی کو محسوس کیا۔ اے بھیا، اگر علی اکبر نہیں ہے، قاسم نہیں ہے، اون محمد نہیں ہے، عباس دلاور نہیں ہے، تو یہ زینب آئی ہے کاہے کے لیے؟ خیمے سے باہر نکلی، ایک ہاتھ سے رکاب پکڑی، دوسرے ہاتھ سے بازو سنبھالا، حسین کو رخصت کیا۔ اے میرے بھیا، جو ذمہ داری نبھانے کے لیے آئی تھی، جاؤ میرے بھیا، خدا حافظ۔ بس ایک جملہ، اس کے بعد ختم دعا۔ عزیزو، زینب نے سوار کر دیا، وہ زینب جو مدینے میں بھائی کی جدائی برداشت نہیں کر سکی، جو مکے سے رخصت نہیں کر سکی، اس نے در خیمہ سے بڑی آسانی سے رخصت کر دیا۔ اے میرے بھیا، جاؤ، خدا حافظ، اس لیے کہ میں آئی ہوں قربانی دینے کے لیے۔ میں آواز دوں گا زینب، ارے تم نے سوار تو کر دیا، لیکن جب حسین فرزند زہرا اپنے سواری کے اوپر ڈگمگائے گا تو کون آگے بڑھ کے سہارا دے گا؟ ممکن ہے بی بی آواز دے، ارے میں نے سوار کر دیا ہے، اب ماں فاطمہ آئیں گی، گودی پھیلا کے بیٹھیں گی۔ اے میرے حسین، میری آغوش میں آ جا، تیرا سر کٹے تو میری کو۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ الہی بحق الزہراء وابیہا وبعلہا وبنیہا وبحق الائمة التسعة الطاہرین من ذریة الحسین علیہ السلام فاستجب دعانا واقضی حاجاتنا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پروردگارہ، ہمارے اس مختصر سی عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، بیماروں کو بحق بیمار کربلا شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، مرحومین کی مغفرت فرما۔ ہمیں اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ تیری ذات اور ہمارے زمانے کا امام ہم سے راضی نہ ہو جائے۔ دنیا میں ہمیں زیارت محمد و آل محمد اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق و الحاد کو سرنگوں فرما، علماء اعلام اور مراجع کرام کی حفاظت فرما، مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما،
اہل بیت کے چاہنے والے گوشہ و کنارے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان و مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما۔ دشمنان اسلام اگر اصلاح کے قابل نہیں ہیں تو انہیں نیست و نابود فرما۔ ولی برحق وارث زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو ان کے ناصروں مددگاروں اور غلاموں کی فہرست میں شامل فرما۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ماتم حسین۔ امین کریں انشاءاللہ بعد نماز جمعہ اسی مسجد میں بلکہ ساتھ منعقد ہوگی، جس سے مولانا سید حسین رضوی صاحب فرمائیں گے۔ آپ سب سے شکریہ گزارش